کے محترم ایکسن صاحب کی طرف سے اپنے کچھ مافیاز کی جانب سے سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے اوپر ایک تنقید کا جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اس کا میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا کہ گجر کے اندر موجودہ جو ایکسن بیٹھے ہیں DNDR کے، اس ایکسن کا تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں، میرا کسی بھی ذاتی افیسر کے ساتھ کوئی ذاتی چپکلش نہیں ہے۔ میرا اگر ذاتی کسی افیسر کے ساتھ اگر کوئی چپکلش ہے تو ان لوگوں کے مسائل کی وجہ سے ہے، غریب طبقے کے مسائل اور ان کے مشکلات کی وجہ سے۔ جو آج آپ نے دیکھا کہ یہاں پر شیر کلا کے اندر سب سے بڑا سیلاب آیا، وہاں لوگ کتنے متاثر ہیں۔ بوگر گاؤں جو ہے پونیال کے اندر سب سے بڑا گاؤں ہے، اس کے اندر لوگ کتنے متاثر ہو گئے۔ ایمت اور اشکومن کے اندر جو ہے لوگ کس طرح سے متاثر ہو گئے، حسیس کے مقام پر کس طرح سے لوگ متاثر ہیں، گلوداس کے اندر لوگ کس طرح سے متاثر ہیں۔ اس کے بعد اسمبر جو کٹا ہوا ایریا ہے وہاں پر دریائی کٹاؤ کی وجہ سے لوگ کتنے سفر ہیں۔ اب یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ایکسن صاحب ہے، اس کی کرپشن کی داستانوں کا اگر ہم ذکر کریں تو میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، میں اپنی طرف سے کسی کے اوپر الزام نہیں لگاتا ہوں۔ سابق ٹینور میں جب یہ ایکسن صاحب گجر کے اندر تھے، اس وقت اس کا اس FIR سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو FIR کٹی تھی، میں صحافی حضرات کو اس کا ریکارڈ بھی دے دوں گا۔ یاسین کے اندر ایک 19 کروڑ کا منصوبہ تھا سڑک کا، اس میں اس نے اپنے رشتہ دار کو فائدہ دینے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کے قومی خزانے کو کروڑوں کا نقصان دیا، اور اس نے 15 کے بجائے ٹمپرنگ کر کے اس نے اس کو 45 کیا، جس سے گورنمنٹ آف پاکستان کے قومی خزانہ کو لاکھوں نہیں کروڑوں کا نقصان ہوا۔ اور اس میں FIA نے اور گلگت بلتستان کی FIA کی ٹیم نے اس کے خلاف کیس کیا، اور اس ٹمپرنگ کا ریکارڈ کے ٹمپرنگ کا انہوں نے لاہور کے لیبارٹری سے فرانزک کیا، اور فرانزک کی رپورٹ کی روشنی میں بھی یہ واضح طور پہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ اس ایکسن نے اپنے رشتہ دار کو فائدہ دینے کے لیے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا، اور وہ ریکارڈ ٹمپرنگ ہوئی ہے۔ اس کا باقاعدہ رپورٹ اس وقت سیشن کورٹ گاکوچ میں جو ہے معزز عدالت میں زیر سماعت ہے، اور اس FIR کی اس میں جو ہے اس نے بیل کرا کے جو ہے عدالتی بیل پہ جو اس وقت وہ جو ہے باہر ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، گجر کے اندر ہم پوری ٹھیکیدار برادری کا قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ ٹھیکیدار برادری کے سب کے اوپر ہم الزام نہیں لگاتے، یہاں پر غریب ٹھیکیدار بھی ہیں۔ ٹھیکیداروں کا حق ہے کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو رینیول فیس دیتے ہیں، وہ کام لینا اور منصوبوں کا جو ہے کوٹیشن لینا، ٹینڈر میں حصہ لینا ان کا حق ہے۔ لیکن بدقسمتی سے گجر کے اندر 3 ٹھیکیداروں کا قبضہ ہے، 3 گھرانوں کا قبضہ ہے۔ اس وقت 10 سال کا ریکارڈ اٹھا کے آپ دیکھیں، 10 سالوں میں 3 ٹھیکیداروں نے کتنے کام لیے۔ پیپرا رول کے مطابق ایک ٹھیکیدار اگر 75% کام کمپلیٹ نہیں کرتا تو اس کی کاپی پہ دوسرا کام نہیں ملتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یاسین سے ہمارے ممبر قانون ساز اسمبلی کے بائی کے نام پہ کتنے منصوبے ان کے نام پہ ہیں۔ یہاں پر اس کے ایک رشتہ دار جو ہے تحصیل اشکومن سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے نام پہ کتنے جو ہے منصوبے ہیں۔ ایک اور بااثر ٹھیکیدار ہے، اس کے نام پہ کتنے کروڑوں کے جو ہے منصوبے ہیں۔ یہاں پر ADP کی سکیمیں بھی آ گئی، سارے بڑے سکیمیں ان کے پاس۔ یہاں پر فلڈ کمیشن آف پاکستان کی سکیمیں بھی آ گئے انہی ٹھیکیداروں کے پاس۔ یہاں پر ایمرجنسی کے منصوبے بھی آ گئے تو انہی ٹھیکیداروں کو جو ہے یہ متعلقہ ایکشن تھما دیتا ہے۔ اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان ٹھیکیداروں کی سابقہ ریکارڈ میں جہاں بھی انہوں نے منصوبوں پہ کام کیا ہے، یا تو وہ کام تعطل کا شکار ہے، یا تو اس کام کو انہوں نے سرے سے نہیں کیا ہے، یا تو اس کام میں جو انہوں نے محکمہ سے مل کر جو ہے کرپشن کی ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ADP کی سکیموں کے اوپر ہم بات کریں۔ آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان کی گورنمنٹ نے، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے گجر کی پسماندگی کو جو ماضی کے حکومتوں نے نظر انداز کیا تھا، گلگت بلتستان کے CM نے اسپیشلی بلا کے لوکیشن اور ADP میں گجر کے اپوزیشن کے ممبروں کو بھی اچھا خاصا بجٹ دیا۔ اب یہاں جب سکیمیں ایڈمنسٹریٹو اپروول ہو کے یہاں متعلقہ ایکسن کے پاس آ گئے، ایکسن صاحب نے پیپر جو رول ہے جس طریقے سے اس کا دہجیاں اڑایا، نہ کسی اخبار میں اشتہار آیا، نہ کسی پبلک مقامات پہ جو ہم نے اشتہار دیکھا۔ ایکسن صاحب نے اپنے ان منظور نظر لوگوں کو کروڑوں روپے کے ٹھیکے جن کا بس پہلے سے موجود ہے اور ان کا سابقہ ریکارڈ بھی ٹھیک نہیں، ان کو نوازا، پیپر رول کی جو ہے خلاف ورزی کی، اور انہوں نے جا کے سائٹ سلیکشن بھی کی اور کہیں پہ میٹیریل بھی سب جمع کیا اور وہاں پہ کام بھی شروع کیا تھا۔ جب ہم نے پیپر رول کے اوپر، میں نے ذاتی طور پہ گجر کے فرزند کی حیثیت سے
میں نے آواز اٹھائی اور متعلقہ اداروں سے میں نے جو ہے جا کے ریکویسٹ کی، تو سیکریٹری ورکس گلگت بلتستان اور جو ہے ایس سی گلگت ریجن نے نوٹس کے ذریعے ان سکیموں کو بھی رکوایا۔ کل آپ نے دیکھا کہ یہ جو سکیمیں 3 مہینے پہلے اور 4 مہینے پہلے ان کا ایڈمنسٹریٹو اپروول ہوا تھا، جان بوجھ کے اس متعلقہ ایکسن نے اسی لیے رکھا تھا کہ یہ انہوں نے اپنے منصوبوں کے تحت اپنے رشتہ داروں کو، اپنے من پسندوں کو اور اپنے پارٹنرشپ کے لوگوں کو اس لیے ٹھیکے بانٹنا تھا۔ ان سکیموں کو ہم نے جب اوبجیکشن لگایا تو کل آپ نے دیکھا کہ 16 ٹھیکوں کو منسوخ کر کے، ٹینڈرز کو منسوخ کر کے ان کا نوٹس جو ہے نوٹس بورڈ پہ لگوایا۔ یہ ہم نے کوشش کر کے لگوایا اور ان کے بڑی میگا کرپشن کو ہم نے رکوایا۔ اس کے علاوہ 4 بڑے کام اب بھی اس ایکسن صاحب نے چھپا کے رکھا ہے۔ میں وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی میں نے ریٹن میں نوٹس دی ہے اور میں نے ریکویسٹ کی ہے، اور متعلقہ اداروں کو میں نے ایف آئی اے کے گلگت بلتستان کے ڈائریکٹر کو بھی میں نے جو ہے باضابطہ طور پہ اپنے پیٹ کے اوپر لکھ کے نوٹس میں لایا ہے، اور میں نے کمپلین درج کرایا۔ باضابطہ طور پہ ہمارا کمپلین وہاں پہ درج ہوا کہ گزر کے اندر جتنا بھی کرپشن ہوا اس کے اوپر ہم اس کا انویسٹیگیشن کرائیں گے۔ سیکریٹری ورکس گلگت بلتستان کے نام پہ میں نے علاقے کی نمائندگی کر تو ہم نے جو ہے اپلیکیشن گزاری ہے، اس کے اوپر اس نے کمیٹی بیٹھائی، وہ کمیٹی تحقیقات کرے گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ متعلقہ جو ایکسن صاحب ہے اس کا بھائی یہاں پر گلگت بلتستان کنٹریکٹر ایسوسیشن کا کے صدارت کے لیے امیدوار تھے۔ اس دوران اسی ایکسن نے گجر کے ٹھیکیداروں کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کیا کہ آپ نے میرے بھائی کو ووٹ کرنا ہے اور میں جو ہے آپ کو اس کے عوض آپ کو ٹھیکوں سے نوازوں گا۔ یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں۔ میں ٹھیکیدار برادری کا بڑے قدر سے احترام کرتا ہوں، اور ان ٹھیکیداروں کا جو غریب ٹھیکیدار جن کو کام نہیں ملتا میں ان کی نمائندگی کرتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ کل کے بعد جو ان ٹھیکیداروں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی پریس کانفرنسز کرانا ہے، اس ایکسن نے اپنے اجرتی لوگوں کے ساتھ بھی پریس کانفرنسز کرانا ہے، اس ایکسن نے سیاسی لوگوں کو ٹھیکے دے کے، کسی کو کلوٹ دے کے، کسی کو چینل دے کے بھی ہمارے خلاف پریس کانفرنسز کرانا ہے۔ اس ایکسن نے ہمارے پارٹی کے لوگوں کو ہمارے خلاف بھی استعمال کرنا ہے۔ قبل از وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑی مافیا ہے غزر میں بیٹھی ہے۔ منصوبوں کا آپ ریکارڈ اٹھاتے تھے کہ کتنے سیٹ پروجیکٹس ہیں غزر کے اندر اس ایکسن کے دور کے۔ جب یہ ایکسن آیا اس نے جان بوجھ کے جو اے ڈی پی کے سکیموں کو لیٹ کرایا۔ کتنے سکیمیں ٹینڈر کے سٹے سے جو آگے رہ گئے۔ کیا قصور ہے غزر کے لوگوں کا، یاسین کے لوگوں کا، گوبز کے لوگوں کا، پنیال کے لوگوں کا، تحصیل اشکومن کے لوگوں کا؟ ان لوگوں نے ووٹ کس لیے دیا ہے ہمارے سیاسی نمائندوں کو؟ ہمیں ووٹ کس لیے دیا ہے؟ کیا ہم 1.5 لاکھ روپے تنخواہ لے کے، 6 لاکھ روپے تنخواہ لے کے صرف حکومت کے جو ہے گن گانا ہے یا تو عوام کی نمائندگی کرنا ہے؟ ہم لعنت بھیجتے اس طرح کی جو ہے اس کے اوپر۔ آج میرا الحمدللہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے ساتھ سب سے بہترین تعلق میرا ہے۔ مراد کے لحاظ سے بھی مجھے اچھا خاصے مراد ملتے۔ اگر میں اپنے لوگوں کے ساتھ، غزر کے لوگوں کے ساتھ اپنے ٹھیکے کے لیے، اپنے کسی مراد کے لیے اگر میں غزر کے لوگوں کے حقوق کی دفاع نہیں کر سکتا تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہم ان کی نمائندگی کے حقدار نہیں ہیں۔ یہ لوگ کل ہمیں جوتوں سے استقبال کریں گے ہماری۔ اب آتے یہاں پر منصوبوں میں پیپر رول کی خلاف ورزی کر کے سارے منصوبے اس نے ستیاناش کر کے رکھ دیے۔ ابھی تک گرون کے اوپر جو ہے اس نے لے لگا۔ دوسرا، اس نے سیاسی طور پہ کسی تنظیم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ شیر قلعہ سے مترمدان تک نواز خان ناجی صاحب کے بعد ہماری باری آتی، ہم نے ایک اچھا ووٹ بینک لیا، اور یہ جان بوجھ کے تحریک انصاف کے لوگوں نے جہاں پر جو ہے ووٹ بینک ہے لوگوں کا، اس کو خراب کرنے کے لیے ان منصوبوں کو لیٹ کر رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ 4 مہینے پہلے ڈی پی کی سکیمیں آئے اور بلاک الوکیشن کے منصوبے آئے۔ ایک ایک کر کے میں آپ کو پہلے بتاؤں گا کہ ایمرجنسی، لفظ ایمرجنسی اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جہاں بھی سیلاب آتا ہے، جہاں پہ قدرتی آفت سے اگر کوئی علاقہ متاثر ہوتا ہے تو وہاں کا ڈپٹی کمشنر ایمرجنسی لگاتا ہے، ایک سمری وزیر اعلیٰ کو بھیجتا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کابینہ سے مشاورت کے بعد اس کے اوپر ایمرجنسی کے بنیادوں پر ایمرجنسی منظور ہوتی ہے۔ میں نے ریکویسٹ کیا سی ایم گلگت بلتستان اور ڈی سی کے تھرو ہم نے پرپوزل بھجوایا۔ 35 کروڑ کی لاگت سے ایک ایمرجنسی ہمارے حلقے کے لیے منظور ہو گئی۔ 9 کروڑ کی لاگت سے جو ہے ایک ایمرجنسی منظور ہو گئی۔ اس کے ڈیٹ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 17 اکتوبر 2022 کو ایک ایمرجنسی منظور ہو گئی جس کی لاگت 8.5 کروڑ روپے ہے۔ اس کے بعد 16 مئی 2023 کو ایک ایمرجنسی منظور ہو گئی جس کی لاگت
35 करोड़ रुपए। अभी ये स्कीमें हो गई हैं, एक 17 अक्टूबर 2022, एक इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है 16 मई 2023। आप मुझे बताएं कि सैलाब कब आया था। अब यहाँ पर इमरजेंसी के मंसूबों के ऊपर हम बात कर रहे हैं, पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ। शेर कला गाँव है मेरे हल्के के अंदर, सबसे बड़ा गाँव है। इस गाँव के अंदर बहुत बड़ी तबाही हुई। जिस तरीके से भी हम इनकी मदावा करें हम नहीं कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान का विजिट कराया और यहाँ के लिए हमने अच्छे खासे मंसूबे रखवाए। आज आप देखें कि पहले हमने करोड़ों रुपए वहाँ चैनलाइजेशन के ऊपर लगाया। इसी PWD जो सफ़ेद हाथी बना ये इदारा हमारे लिए, इस दफ़ा फिर हमने जो है बिछार नाले की चैनलाइजेशन के लिए यहाँ हमारे जो मुअज्जिन हमारे साथ शेर कला के बैठे, इन लोगों की डिमांड पे यहाँ पर सरवर साहब बैठे हैं, यहाँ पर खुशबेग साहब बैठे हैं, वहाँ पे निसार करीम बैठे हैं। इन लोगों की कोशिशों की वजह से हमने शेर कला के लिए मजीद 2 करोड़ रुपए मुख्तस करा के आज 1.5 महीना गुजर रहा है, वहाँ पर चैनलाइजेशन के ऊपर काम नहीं होता। हमने इमरजेंसी का लेटर डिप्टी कमिश्नर को भी दिया, हमने इमरजेंसी का लेटर प्रपोजल मंजूर करा के हमने एक्शन को भी दिया। इसने जो है मास इसी बुनियाद पे कि ये जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत की स्कीमें हैं, इसको जितना लेट करो। आज आप देखते हैं कि शेर कला के अंदर वो मुतासरीन आज उस नाले का रुख दोबारा उस आबादी की तरफ है। जिस तरीके से वो जो है नुकसानात का सामना कर रहे हैं, बच्चे सफ़र हैं, हमारी बहनें सफ़र है, हमारे भाई सफ़र है, घर जा रहा है, वहाँ पर आप उस सूरत हाल को देखते हैं। 2 करोड़ की लागत से हमने इमरजेंसी 16 मई को लगवाई है, अभी तक उसके ऊपर एक्शन ने काम शुरू नहीं किया। इसका फैसला जो है हमने हुकूमत के ऊपर छोड़ा और इख्तिसाब उन इदारों के ऊपर। FIA के लिए लम्हा फिक्री है, तमाम एजेंसी जो गजर हेडकोार्टर के अंदर बैठे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको लाखों की मराद देती है। उन इन्वेस्टिगेशन के इदारों के ऊपर, इंतजामिया के ऊपर ये सवालिया निशान है कि आखिर इन चीज़ों में लेट होने के वजह